حامد و مصلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی انک میت و انہم میتون صدق اللہ العظیم۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کا تاریخ انسانی میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں خدا کی خدائی کا انکار کرنے والے، رسولوں کی رسالت کا انکار کرنے والے اور انبیاء کی نبوت کا انکار کرنے والے ہر دور میں، ہر عہد میں موجود رہے ہیں۔ ملحدین خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں، کفار رسولوں کی رسالت اور انبیاء کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، لیکن پوری تاریخ انسانی اس بات پر متفق ہے کہ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس موت نے بڑے بڑے لوگوں کو گلے لگا لیا، انبیاء بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے، بڑے بڑے فرعونہ، بڑے بڑے جبابرہ وہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ اسی طرح اور بھی جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، جتنے بھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بخشی، وہ سارے کے سارے اس دنیا سے گئے، موت کا سب کو شکار ہونا پڑا۔ اور بالخصوص یہ سال جو 1442 کا سال ہے، اس سال ہمارے بہت سارے علماء، محققین، مدققین اور بہت سارے اہل علم، اہل فکر و نظر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس ملک کی ملی قیادتیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اس اعتبار سے اس سال کو اگر عام الحزن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ابھی چند روز قبل المعہد الاسلامی مانک مئو کے موقر رفیق جناب مولانا معراج عالم ندوی، جنہیں اس وقت رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی زلات کی مغفرت فرمائے۔ مولانا کا تعلق پورنیہ بہار سے تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، اس کے بعد مدرسہ ضیاء العلوم تقیہ کلاں رائے بریلی میں آپ نے علم حاصل کیا اور پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عالمیت کے مرحلے کی تکمیل کی۔ اس کے بعد فضیلت کا مرحلہ مکمل کیا۔ فضیلت کا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد اپنے استاد گرامی قدر جناب مولانا بلال عبدالحی حسنی مدد اللہ العالی اور جناب مولانا اقبال احمد ندوی مدد اللہ العالی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے حکم پر آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی موقر شاخ المعہد الاسلامی مانک مئو سہارنپور میں بحیثیت مدرس کے تشریف لائے اور اس وقت سے لے کر آج تک اسی مدرسے میں آپ تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کا درس الحمدللہ طلباء کے درمیان بڑا مقبول تھا۔ آپ کو صرف، نحو، ادب اور انشاء پر بڑی اچھی دستگاہ حاصل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کا بھی بہت اچھا طرز دیا تھا۔ آپ اپنی بات کو طلباء کے ذہن میں اتارنے کا فن جانتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ آپ کی رحلت المعہد الاسلامی کے لیے اور المعہد الاسلامی کے تمام طلباء کے لیے بڑا صدمہ ہے۔ آپ کے ساتھ طویل رفاقت رہی، سفر و حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہنا ہوا، جس سے اندازہ ہوا کہ آپ ایک نہایت ظریف الطبع انسان تھے، بذلہ سنج انسان تھے۔ محفلوں کو اپنی ظرافت طبعی کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں خوش کر دیا کرتے تھے، قہقہہ زار بنا دیا کرتے تھے۔ لوگ اس وقت جب مجالس میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کیسی بھی مجلس ہوتی، کیسی بھی محفل ہوتی، وہاں آپ رنگ جما دیتے تھے اور اپنے نقوش چھوڑ کر اٹھتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سچی بات یہ ہے کہ معہد اسلامی کا ایک ایک فرد آپ کی وفات کی وجہ سے سوگوار اور غم زدہ ہے۔ ایک ایک طالب علم کو آپ کے چلے جانے کا غم ہے۔ ہر ایک خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ابھی عمر ہی کیا تھی، ابھی 40 سال کی عمر تھی۔ مولانا نے زندگی کی 40 بہاریں دیکھی تھی۔ ابھی کو تو بہت ساری امیدیں آپ سے وابستہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید تھی کہ اگر آپ زندہ رہتے، آپ کو حیات اور ملتی، تو
تو آپ مزید علمی کام بھی کرتے اور طلباء کو بھی فائدہ پہنچاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا کتنا وقت مقدر کر رکھا ہے، اور قرآن کریم میں بھی کہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا پروانہ آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے بحیثیت مومن کے صاحب ایمان ہونے کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس موقع پر صبر کا دامن تھامے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی عمر مقدر تھی اس عمر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے تمام سیئات کو حسنات میں مبدل فرمائے، اور المعہد الاسلامی کو، یہاں کے طلباء کو ایک ان کا نعم البدل نصیب فرمائے جو آپ ہی کی طرح محنت کرنے والا ہو، جہاں فشانی کرنے والا ہو۔ آپ بڑی محنت کے ساتھ مطالعہ کر کے درجے میں حاضر ہوا کرتے